بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب۔ آج ان کے پاس ایک ریسرچ ہے کہ تین سٹار ایسے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ آنے والا ہے۔ اب وہ کون سے سٹارز ہیں جن کا پاس پیسہ آنے والا ہے، اب وہ حیدر جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر پیسے آنے والے ہیں کن سٹارز کے پاس؟ سر پیسے دیکھیں نا، کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ سٹارز کو کوئی بیگ کوئی نوٹوں کے بھر کے دے جائے گا کہ جی اللہ تہاڈے کو پیسے آ گئے، جاؤ جو مرضی کرو، موجاں کرو۔ اللہ جو ہے وہ آثار پیدا کرتا ہے، انسان کا ویژن کو بہتر کرتا ہے، کنیکٹیوٹی کو بہتر کرتا ہے، اس کے جو ہے وہ ڈیسیژنس بہتر ہوتے ہیں، وہ کامیابی سے کما لیتا ہے۔ اب یہ جو کچھ سٹارز ہیں جس کے بارے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ دو سٹارز کے اوپر دھیان رکھیے گا، ایک مارس، ایک وینس۔ یہ دونوں سٹارز جو ہیں یہ حاصل بھی لے کے آتے ہیں جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پیسے تو یہ بہت زیادہ لاتے ہیں، لیکن پیسے پازیٹیو بھی لاتے ہیں، نیگیٹیو بھی لاتے ہیں۔ پیسے سے پازیٹیوٹی بھی آتی ہے، نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے۔ پیسہ تو تین سٹار ایسے ہیں جن کے لیے بہت آ رہا ہے، ان کا میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دے ہیو ٹو گیٹ کنیکٹڈ ود گاڈ۔ اگر وہ اللہ سے جڑے رہیں گے، پازیٹیوٹی سے چیزوں کو استعمال کریں گے، اللہ برکت ڈالے گا۔ اور بات پھر وہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ برکت کا کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے کہ جی بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، دائیں ہاتھ سے شروع کریں، یہ بہت ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سامنے رکھا ہوا کھانا ہے اگر وہ حلال ہے تو بسم اللہ سے برکت پڑے گی، اگر وہ حرام ہے تو بسم اللہ چھوڑ کے کچھ بھی پڑھتے رہیں، اس میں برکت نہیں پڑنے لگی۔ ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے، اور اس نے کرنا کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ چونکہ نظام بروج جو ہے وہ جیسے ہر وقت چل رہا ہے، تو اس میں چیزیں پوزیشن بدل رہی ہوتی ہیں۔ جب مختلف سٹارز مختلف کنجیکشنز بناتے ہیں تو انرجی بنتی ہے۔ دو سٹارز جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وینس یعنی زہرہ اور مارس یعنی مریخ، یہ جب ملتے ہیں نا تو مالی فوائد تو بے انتہا دیتے ہیں، بے انتہا فائدے دیتے ہیں۔ لیکن جب پیسہ آتا ہے نا تو پھر انسان کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیسہ آتا ہے نا تو پھر انسان کو سب سے پہلے نظر آتا ہے کہ یار میں کوئی ویاہ دوجا نہ کر لاں، لسٹ کی پیک بنتی ہے۔ پھر وہ پیسہ آتا ہے نا تو پھر انسان کو لگتا ہے کہ یار میرے جو ہے نا یہ رشتہ دار جو ہے نا یہ غریب ہو گئے ہیں، میں کوئی اور کچھ کر لوں۔ تو پھر ایسی صورت میں بعض اوقات انسان غلط فیصلے لیتا ہے اور گرتا ہے۔ میں یہ تمہید میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو جو چیزیں بتانے جا رہا ہوں وہ ان کا امپیکٹ تھوڑا سا کھول کے بتا دیتے ہیں۔ جی دو سٹارز جن کا میں بار بار ذکر کروں، وینس، پہلے بات کرتے ہیں کہ وینس یعنی زہرہ یہ کرتا کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، پھر میں بتاتا ہوں مارس کا امپیکٹ کیا ہے، پھر بتاتا ہوں کہ یہ جو یوگ بن رہا ہے، یہ جو دھن شکتی یوگ، دھن کہتے ہیں پیسے کو، شکتی کہتے ہیں پاور۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ پیسہ آ رہا ہے نا تو یہ پیسہ جس کے پاس آ رہا ہے نا اس کے پاس ایک پاور آ رہی ہے اور وہ باقی لوگوں کا جینا بھی حرام کر سکتا ہے۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیسہ آ جائے، اس کے بعد وہ پیسہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے دباؤ اور زحمت بن جائے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو دھان شکتی کہتے ہیں کیونکہ اس میں مارس انوالو ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وینس۔ وینس جو ہے یہ لو، رومانس، منی، اٹریکٹیونیس، بیوٹی، کریٹیوٹی، پلیئر اینڈ فائنینسز، ان چیزوں کو دیکھتا ہے میجر۔ اور ماس جو ہے وہ بیسیکلی کریج، بولڈنس، اگریسونیس، پیشن، انرجی، کانفیڈنس، فیئر لیسنس، ابرپٹ ڈیسیژننگ، اور جو ہے وہ پاور میکنگ کا مانا جاتا ہے۔ وینس کو، یہ زہرہ کو جو ہے وہ گریک میتھ میں جو ہے وہ ڈانسر بھی کہتے ہیں، اور ہماری جو اردو کی قدیم کتابیں ہیں نا اس میں زہرہ کا ذکر طوائف الفلک کے نام سے بھی آتا ہے۔ گریک والوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے جو ہے اس کا نام یہ رکھنا ہے، یا ہمیں پتا تھا کہ گریک والوں نے اس کا نام بھی رکھا ہوتا ہے۔ یہ نیچرل ہے، اس کے امپیکٹس کی وجہ سے دنیا میں جو تہذیبیں ایک دوسرے سے بہت دور تھیں انہوں بھی ایک دوسرے کو جب جو ہے وہ نہیں پڑھا تھا تب بھی ان کے امپیکٹ ستاروں کے بارے میں تقریباً سیم ہی ملتے ہیں۔ اسی طرح گریک میتھ میں مارس جو ہے وہ جنگ کا دیوتا مانا جاتا ہے، بولڈ، فیئر لیسنس۔ پیسہ آتا ہے تو بولڈ ڈیسیژن، بعد اوقات انسان نیگیٹو جو ہے وہ چیزوں سے پیسے کما لیتا ہے، پیسے تو کما لیتا ہے، پیسے تو آ جاتے ہیں،
لیکن اس کے بعد وہ پیسہ پھر وہ زحمت بن جاتا ہے. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے کہ انسان جب پیسہ بہت سارا آ جاتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیماریاں بھیج دیتا ہے, وہ پیسہ بیماریوں پہ لگ جاتا ہے. اس لیے اللہ برکت والا دے. یہ جو 3 سٹار ہیں اگر یہ اللہ سے جڑے رہیں گے, اتنی برکت ہے, اتنی برکت ہے کہ انہوں نے سوچی نہیں ہوگی زندگی میں. اس وقت اگر یہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں, پازیٹیوٹلی کام کر لیں, تو شاید ان کی جنریشنز بیٹھ کے کھائیں اتنا پیسہ آ سکتا ہے. اور اگر نیگیٹیوٹی کی طرف, تو پھر شاید اتنا بڑا ڈاؤن فال آئے گا کہ ان کی سوچ ہے. اب آ جاتے ہیں دھان شکتی یوگ. یہ بنا جو ہے وہ کب شروع ہوا اور اس کے امپیکٹ کیا ہیں, ایک ایک کر کے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو دھان شکتی یوگ بیسیکلی دھان شکتی, جب ہم بات کرتے ہیں نا ویدک ایسٹرولوجی میں, تو ہم ان کے انڈین ایسٹرولوجی کی بات کرتے ہیں. تو انڈین میں اس کے جو نام ہیں, دھن کہتے ہیں پیسے کو, شکتی پاور. تو یہ بن رہی ہے چونکہ ایک طرف تو یہ فائنینشیلز کو ڈیل کرتا ہے وینس, اور وہ مارس, وہ بولڈنس, دباؤ, کھچاؤ ایک دوسرے کو, اس سے آتا ہے. یہ شروع ہوا جی 5 فروری 2024 کو, جب کیپریکون کے اندر جو ہے وہ مارس آ کے بیٹھا, اور پھر وینس جو ہے وہ آ گیا 12 فروری کو 2024 میں. تو جب کیپریکون میں یہ دونوں سٹارز اکٹھے ہوئے ہیں نا, تو پھر انہوں نے جناب یہ یوگ بنا دیا ہے فائنینشیلز. تو پیسے تو ان کے لیے بہت جن لوگوں کے اوپر آ رہے ہیں. اب ایک ایک کر کے ان کا ذکر کرتے ہیں. ٹاپ 3 کا جب ذکر کریں گے تو پہلے تیسرے نمبر کا, پھر دوسرے کا, پھر پہلے کا. تو ٹاپ 3 میں جو ہے وہ تیسرے نمبر کے اوپر ہے ایریز. ایریز کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. زندگی کے بڑے کامیابیاں ان کو مل رہی ہیں, پیسے ان کے پاس آ رہے ہیں, جائیداد خاص طور پہ ان کو آبائی جو بزنس ہے اس سے بہت فائدہ ہوگا, آبائی جائیداد سے فائدہ ہوگا. کاروبار ان کے بہتر ہوں گے, تنخواہیں ان کی اضافہ ہو سکتی ہیں, ان کو بونسز مل سکتے ہیں, پیشہ ورانہ قابلیت ان کی بڑھ سکتی ہے, اور ان کی ذاتی زندگی میں بہت زیادہ فلرش قسم کی نیچر ان کو مل رہی ہے. رشتوں میں محبت بڑھ رہی ہے, بریوری آ رہی ہے, بولڈ ڈیسیژنز ان کے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ سارے ہیں ان کے پازیٹیو امپیکٹس. نیگیٹو امپیکٹ اس سے کیا آ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے ان کے اندر اینگر مینجمنٹ اور انگزائٹی کے اثر ہیں. ٹھیک ہے, اینگر مینجمنٹ کرنا پڑے گا. جذباتی ہو کے بعد اوقات انسان غلط فیصلے لے لیتا ہے اور وہ بہت زیادہ کمائی ہوئی دولت ضائع کر دیتا ہے. دوسرا ان کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا بن رہا ہے کہ کوئی وینچر بنائیں, کوئی رسک لے کے بڑی انویسٹمنٹ کر دیں تو وہ ضائع ہو جائے. اس لیے بہت احتیاط سے, بہت زیادہ جو ہے وہ ہمبلی سوچ سمجھ کے فیصلے کریں, آگے بڑھتے جائیں. اور مین چیز میں بار بار ذکر کرتا ہوں, اللہ موقع دیتا ہے, اللہ مسبب الاسباب ہے. مسبب الاسباب کے بنائے ہوئے اسباب سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ اس وقت پاسبل ہے کہ جب آپ جو ہے وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے, اللہ سے جڑ جائیں, ساری مخلوق آپ کو راستہ دے گی, ورنہ جو مرضی کر لیں ہونا کچھ بھی نہیں ہے. اب دوسرا جو جس کا دوسرے نمبر کے اوپر ہے وہ ہے ورگو. ورگو کے لیے بہت شاندار ٹائم ہے. یہ خاص طور پہ ان کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ان کو اثر انداز ہو رہا ہے. ان کو سب سے زیادہ جو اچھی چیز مل رہی ہے, ان کو سکون مل رہا ہے, اطمینان مل رہا ہے, اور ان کو ایک مالی فائدہ نہیں ہے, ان کو بار بار مالی فائدے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ایک سے زیادہ ذرائع آمدن بن رہے ہیں. ان کے جو ہے وہ چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں. ان کو اولاد کی طرف سے تو بہت اچھی خبریں ملیں گی, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ان کے اندر لسٹ کی پیک خطرناک حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے. اس کو تھوڑا سا بریفلی بتائیں. لسٹ کی پیک انسان کی, وہ جو میں نے کہا تھا کہ انسان کو لگتا ہے کہ میں ایک ویا اور کر لاں, میں دوجا بھی کر لاں. وہ ریلیشن شپ, محبت میں ایسے ہی انسان کو اپنے آپ کو کرنے کے چکر میں کسی کو گاڑی لے دی, کسی کو پلاٹ لے دیا, پھر نہ محبت بچی نہ پلاٹ بچا. تو اس قسم کی چیزوں سے گریز کر لیں, یہ بڑھ رہی ہے, اٹس نیچرل. ٹھیک ہے, اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. کسی کے اوپر بہت محبت, جو پنجابی کہتے ہیں نا ڈول کے کسی دے مگر لگ جاؤ گے نا, تو پھر پیسے ضائع کرو گے. پیسے آ رہے ہیں, پیسوں کی فکر نہ کریں, پیسے آ رہے ہیں, لیکن پیسوں کو سنبھالیں, سوچ سمجھ کے انویسٹ کریں, اللہ سے جڑے رہیں. بچوں کی طرف سے بہرحال آپ کو اچھی خبریں, یہ پیسہ آپ کے بچوں کے لیے تو اچھی خبر لائے گا, لیکن آپ کی اسپاؤس کے لیے اور آپ کے سبلنگز کے لیے اس میں جو ہے وہ کنفرنٹریشن نظر آ رہی ہے.
وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں. اور صحت کے؟ صحت کے حوالوں سے بھی کچھ چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ چیزیں الجھیں گی، لیکن ویسے اوور آل ٹھیک ہے. یہ پیسہ جو ہے نا، اس میں ایک چیز اور ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ سکون آ رہا ہے، لیکن اگر اس کو دھیان سے نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ آٹو موبائل کے کام میں، گاڑیوں کے کام میں اس کو تھوڑا سا دھیان سے نہیں کریں گے تو پھر نقصان دے گا. اس وقت جو تیسرا جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے، سب سے اچھا ہے کیپریکون، کیونکہ یہ ایک لاگی کیپریکون میں رہا ہے. تو کیپریکون کے لیے تو یہ سب سے زیادہ فائدہ دینے جا رہا ہے. ان کے اسینڈنٹ ہاؤس میں لگ رہا ہے زندگی ان کی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے، ازدواجی زندگی بھی بہتر ہو رہی ہے، سنگلز اپنے آئیڈیل تلاش کرنے میں بہت مدد مل رہی ہے. لیکن یہیں پہ نیگیٹو اسپیکٹس بہت بن رہے ہیں، لسٹ کی پیک بننے کی وجہ سے، شارٹ ٹرم ریلیشنز کی وجہ سے، اور مختلف جو ہیں وہ ایسی چیزوں کی وجہ سے عزت کے اوپر حرف آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے اس کو احتیاط کریں. اس وقت پارٹنرشپس میں بہت زیادہ کیمسٹری بہتر ہو رہی ہے، خواہ وہ لائف پارٹنرشپس ہوں، خواہ وہ بزنس پارٹنرشپس ہوں. لیکن اگر آپ اپنے کام سے، اپنے رشتوں سے لائل ہیں، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، پازیٹیو ہیں، کامیاب ہیں، نہیں ہیں، پیسے آ جائیں گے لیکن پیسے ضائع ہو جائیں گے. مالی حالات میں واضح تبدیلی آ رہی ہے، نئی گاڑی، نئی گھر، لیونگ سٹینڈرڈ ایلیویشن، نئی سرمایہ کاری، بہت منافع، بہت اچھی خبریں، بہت اچھے معاملات ہونے جا رہے ہیں. لیکن بات وہیں پہ ہے، ون لائنر. اگر اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، خالق سے جڑے ہوئے ہیں، مخلوق راستہ دے گی. اگر آپ خالق سے نہیں نہ جڑے تو مخلوق آپ کا راستہ کاٹ دے گی. اتنی سی بات ہے. یہ سیارے بھی تو مخلوق ہیں نا، یہ بھی اللہ نے بنایا ہے. انسان اگر اشرف المخلوقات ہے تو یہ سیارے انسان کی بیٹرمنٹ، ان کی انرجی انسان کے ہورائزن کو بہتر کرنے کا باعث بنتی ہے نا، نقصان بھی یہی دیتی ہے. اب آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے، آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. اگر اس شعور کے باوجود آپ غلط طرف جائیں گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا. بہت شکریہ سر. بات اتنی سی ہے جی، اگر آپ اللہ سے جڑے رہیں گے تو آپ کی قسمت چمکے گی. اگر آپ اللہ کی رسی کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی قسمت پھر اللہ ہی حافظ ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.